عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی عظیم شخصیت، اور وہ کن کے متعلق فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرما رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ عاد الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کو حقیقت پر محمول نہیں سمجھتے، اگر کوئی حقیقت پر رکھتا ہے تو پھر ان الفاظ کو بھی حقیقت پر محمول سمجھنا پڑے گا۔ تو ان ایرانی رافضیوں سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو اس روایت کا جواب دینا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ان کی منافقت کیسی ہے، ایک طرف یہ دعوے کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کے، اور دوسری طرف اہل بیت کی روایت کو جھٹلا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیان کردہ روایت کو قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، انہوں نے اہل بیت سے سن رکھی۔ جھوٹے راویوں کی روایتیں پیش کر کے یہ لوگ جو ہے عام پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف اکساتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کیا کرتے تھے۔ حقیقت کے اندر صحابہ کرام جھوٹے نہیں بلکہ یہ لوگ خود جھوٹے ہیں جو صحابہ کرام کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور ان کا تو مذہبی جھوٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو آج صحابہ کرام کو جھوٹا کہتے پھرتے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہو ہمارے ائمہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، تو وہی ائمہ جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات آگے بیان کر رہے ہیں۔ اب لگاؤ ان پر بھی فتویٰ کہ جو جھوٹے بندے کی روایات، جہنمی بندے کی روایات آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے، ان کے متعلق بھی اب لگاؤ نہ کھل کے جہنمی ہونے کا فتویٰ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ائمہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا، تمہارے ائمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا سمجھا کرتے تھے، لیکن آج ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو جو ہے اپنے ائمہ کے فیصلے قبول نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک عظیم صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے حوالے سے ہمارا ایک سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند روایات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ روافض حضرات کچھ روایات پیش کر کے اور اپنی طرف سے معنی اور مفہوم ایڈ کر کے، یعنی روایات کا معنی اور مفہوم بگاڑ کے جو ہے اس عظیم صحابی رسول پر یہ بہتان لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے چند روایات کا جواب تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر اسی طرح ابن ابی الحدید کے حوالے سے جو یہ بات انہوں نے کی کہ ابن ابی الحدید جو تھا یہ سنی تھا، تو ہم نے اس کا بھی مکمل اور مدلل انداز میں جواب جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ابن ابی الحدید جو تھا شیعہ رافضی تھا، اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مزید کچھ روایات کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ ایران کے ایک رافضی نے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام جو تھے ان کو جناب جھوٹا کہا کرتے تھے۔ ان روایات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو ہے آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ ایرانی رافضی نے جو روایت پیش کی، جامع بیان العلم امام ابن عبد البر کی یہ کتاب ہے، اس میں سے ایک روایت پیش کر کے کہتا ہے جی دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا تھا کذب ابو ہریرہ۔ تو پہلے تو ہم یہ مکمل روایت جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کنت جالسا عند ابن عمر فاتاه رجل فقال، کہ میں ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا تو اس نے کہا ان ابا ہریرہ یقول ان الوتر لیس بحتم، کہ وطر جو ہے یہ لازم نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ تو پھر آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جواب دیا تو وہ کہنے لگے کذب ابو ہریرہ، یہ کہتے ہیں جی اس کا معنی ہوگا جھوٹ بولا ابو ہریرہ نے، ابن عمر کہہ رہے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں جس کتاب سے یہ روایت پیش کر رہے ہیں، یعنی ابن عبد البر رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے جس سے یہ روایت پیش کر رہے ہیں، تو ابن عبد البر رحمہ اللہ کا یہاں معنی اور مفہوم بیان کیوں نہ کیا؟ یہ کاذبہ کے الفاظ جو پیش کیے کہ ابن عمر جو تھے ان کے متعلق کہہ رہے ہیں جی وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جو معنی اور مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے آگے چل کر جو ہے کاذبہ کا معنی اور مفہوم بھی بیان کر دیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ یہاں معنی مراد جو ہے وہ غلطی ہے، حقیقت پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ یہاں پہ پیش نہیں کیا، یعنی صاحب کتاب کا جو معنی اور مفہوم اور جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہوا تھا وہ یہاں پیش نہیں کیا۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم سارا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ صرف ان الفاظ پہ ہی جناب زور دے دیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جھوٹا کہا کرتے تھے، حالانکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ جو ہے نبی علیہ السلام کے حدیث کو یاد کرنے والے اور آگے پھیلانے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق کہتے ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ وہ سمجھا کرتے تھے کہ وطر نماز جو ہے یہ فرض نماز ہے، یعنی ایک فقہی اختلاف تھا، جیسا کہ ان کے اپنے بہت سے ائمہ کرام کے اندر بے شمار مسائل کے اندر اختلاف ہے، آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک فقہی اختلاف تھا، تو فقہی اختلاف پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غلطی پر سمجھتے تھے اور ان کے متعلق فرما دیا کہ کذب ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ کو غلطی لگی ہے، حقیقت پر اس معنی کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہی موقف ایک اور صحابی رسول کا بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، جو موقف وہ اپنا اختیار کر رہے ہیں، ان الوتر لیس بحتم، یہی موقف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ اگر کوئی کہے جی ابو ہریرہ نے یہ جھوٹ بولا ہے، اپنی طرف سے بات کی ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر بتاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا جھوٹ بولا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت آپ کے سامنے ہے وہ فرمایا کرتے تھے الوتر لیس بحتم، کہ وطر نماز جو ہے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہی موقف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اس بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ جھوٹ بولتے تھے، پھر لگائیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فتویٰ کہ وہ بھی معادلہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اچھا، اب پھر بھی اگر کوئی الفاظ پر ہی رہتا ہے اور یہ شور مچاتا ہے کہ نہیں جی الفاظ پر ہی غور کیا جائے، ابو ہریرہ کے متعلق جو تھے ابن عمر کذب کے لفظ بول رہے ہیں تو لہٰذا ابو ہریرہ جھوٹے ہو گئے، اب ہم ان کی خدمت میں ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، ذرا ہمت ہے تو اس روایت کا بھی جواب دینا ہے جو ہم پیش کرنے لگے ہیں۔ یہی الفاظ جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بولے گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کو حقیقت پر محمول نہیں سمجھتے، اگر کوئی حقیقت پر رکھتا ہے تو پھر ان الفاظ کو بھی حقیقت پر محمول سمجھنا پڑے گا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی عظیم شخصیت، اور وہ کن کے متعلق فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرما رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین فیصلہ فرما دیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر انہوں نے کیا کہا؟ ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن، کہ اے امیر المومنین فیصلہ کیجئے میرے درمیان اور اس جھوٹے گنہگار دھوکے باز اور خائن کے درمیان۔ یعنی اگر الفاظ کو ہی دیکھا جائے تو ان کا معنی یہ بنتا ہے، لیکن ہم ان کو بھی حقیقت پر محمول نہیں سمجھتے۔ یہ اصحاب تھے، عظیم شخصیات ہیں، اہل بیت کی عظیم شخصیات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں دوسرے کے متعلق اس طرح کی بات کی ہے تو یہ ایک دوسرے کو غلطی پر سمجھنے والی بات ہے، حقیقت پر ان الفاظ کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی حقیقت پر محمول ان الفاظ کو کرتا ہے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خائن بھی تھے، دھوکے باز بھی تھے اور کاذب بھی تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے۔ تو ان ایرانی رافضیوں سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو اس روایت کا جواب دینا ہے۔ وہاں تو دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے نا، یہاں اہل بیت کی بات ہے، اور اہل بیت میں سے بھی سیدنا علی کے چچا جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں۔ وہاں آ کے ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور یہاں جناب شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ صحابی رسول جو تھے جھوٹی باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف تھا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس کے برعکس تھا، اور وہ اس موقف کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ان کو غلطی لگی ہے، ہمارا موقف درست ہے۔ تو بہرحال اختلاف جو ہے یہ ممکن ہے، ان کے ائمہ کرام کے درمیان بھی ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس روایت کی اگر اسنادی حیثیت کو بھی دیکھا جائے تو دیکھیں اس کی سند کے اندر ایک راوی ہیں حبیب بن ابی ثابت، اور یہ مدلس راوی ہیں، اور مدلس راوی جب صیغہ عن کے ساتھ روایت کرتا ہے اور اس کی وضاحت پیش نہیں کرتا ہے تو وہ روایت جو ہے قابل قبول نہیں کی جاتی ہے۔ ہاں اگرچہ بعض نے جو ہے اس کے اوپر صحیح کا حکم بھی لگایا ہے، لیکن دلیل کے طور پر اگر دیکھا جائے تو حبیب بن ابی ثابت جو ہے اس کے اندر مدلس راوی ہیں اور صیغہ عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ روایت بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ناظرین آگے چلیے، ایک روایت انہوں نے پیش کی اور جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیا کرتے تھے۔ مسند احمد سے ایک روایت پیش کی اور پھر اسی طرح صحیح بخاری سے وہی روایت پیش کی،
اور یہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ روایت کیا ہے کہ مسند احمد میں جو الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ جنبی حالت کے اندر صبح کرے فلا یصوم، تو وہ روزہ نہ رکھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری سے ایک روایت انہوں نے پیش کی، وہ کہتے ہیں جی مروان کے پاس جو تھا ایک بندہ آیا اور اس نے ایک حدیث بیان کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں فجر کیا کرتے تھے، یعنی روایت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جب روایت ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو بھی جا کے یہ حدیث بیان کرو۔ وہ پھر گئے اور انہوں نے جا کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے جو ہے یہ روایت بیان کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرما رہی ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے برعکس جو روایت تھی وہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ روایت ان کے سامنے پیش کی نہ جا کے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کذالک حدثنی الفضل بن عباس وہن اعلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ روایت جو تھی مجھے فضل بن عباس نے بیان کی تھی، وہن اعلم، جبکہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے اگر یہ بیان کی ہے وہ زیادہ جاننے والی ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے پھر رجوع کر لیا تھا، وہ روایت آگے ہم پیش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا رہے ہیں مسند احمد والی روایت میں، یہاں کہہ رہے ہیں جی فضل بن عباس نے یہ روایت بیان کی تھی۔ تو ہم شروع میں ہی یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ان کی منافقت کیسی ہے، ایک طرف یہ دعوے کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کے، اور دوسری طرف اہل بیت کی روایت کو جھٹلا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیان کردہ روایت کو قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، انہوں نے اہل بیت سے سن رکھی تھی، فضل بن عباس سے انہوں نے روایت سنی تھی، اس لیے وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کیونکہ ان کا اعتماد تھا اہل بیت کے اوپر، اہل بیت کی بات کے اوپر ان کا اعتماد تھا، اہل بیت پر ان کو بھروسہ تھا کہ اہل بیت اگر رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو فضل بن عباس کی طرف انہوں نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے بیان کی تھی، اور پھر وہ کہنے لگے وہن عالم، جبکہ فضل بن عباس سے زیادہ جو ہے نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ زیادہ جانتی ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی گھر والی تھیں، لیل و نہار ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتے ہیں، تو اس مسئلے میں وہ زیادہ جاننے والی ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں پہلا ان کا جو موقف تھا وہ بھی اہل بیت سے انہوں نے سنا ہوا تھا، اور یہاں پہ جب ان کے سامنے دوسری روایت پیش کی گئی تو یہ بھی انہوں نے اہل بیت سے ہی سنی تھی، اور پھر انہوں نے فوری طور پر رجوع کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یعنی نبی علیہ السلام کے ازواج کی جو روایت تھی اس کے مطابق اپنا جو تھا موقف بنا لیا۔ تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے جناب جھوٹ بولا ہے، یہ تو بالکل ایک جہل والی بات ہے۔ ایک صحابی اہل بیت سے ہی سن رہے ہیں پہلی روایت، اور پھر وہی روایت جو ہے اہل بیت سے ہی سن کے جو ہے اپنا موقف اختیار کر رہے ہیں دوسرا، اور رجوع کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے صحابی نے یہ روایت بیان کی تھی۔ تو ہم نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام سارے عادل ہیں، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیان کردہ روایت جو تھی پیش کر کے کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضل بن عباس جو روایت بیان کر رہے تھے وہ کیوں بیان کرتے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ دونوں روایات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات تھیں۔ فضل بن عباس جو روایت بیان کرتے تھے وہ بھی رسول اللہ کی روایت تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں وہ بھی رسول اللہ کی بات تھی، اور پہلی روایت جو ہے منسوخ ہے اور دوسری روایت جو ہے ناسخ ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ناسخ روایت آئی تو انہوں نے منسوخ روایت کو چھوڑ دیا، اور اسی بات کی طرف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہوا ہے کہ وہ پہلی روایت جو تھی منسوخ ہو چکی تھی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو تھا دوسری روایت پہ عمل کیا، یعنی پہلی سے رجوع اختیار کر لیا۔ اور پھر ناسخ منسوخ کے حوالے سے تو ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے نا، یہ اصول کافی کے اندر ایک روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ کے سامنے بیان کیا ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتہمون بالکذب، کہ کچھ لوگ جو ہے ان کے اوپر جو ہے جھوٹ کی بھی تہمت نہیں ہے، اور وہ روایات بیان کرتے ہیں فلاں فلاں سے، فَيَجِيءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ، تو آپ جو ہے اس کے برخلاف روایت بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے کیا فرمایا، ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، بے شک حدیث بھی منسوخ کر دی جاتی ہے جیسا کہ قرآن منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ تو ان کے اپنے ہاں بھی پایا جاتا ہے، ان کے اپنے ائمہ سے منقول ہے۔
تو اس میں مزید شور شرابہ کرنے والی ان کو کیا ضرورت تھی؟ یہ صرف اور صرف ان کی صحابہ دشمنی ہے، ان کے ذہن کی اختراع ہے، اور جھوٹ اور دھوکے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مزید دھوکے پہ دھوکہ دیتے ہوئے ایک اور روایت پیش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں جی دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور پھر دوسرے مقام پہ جو ہے وہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا اپنا فہم ہے، میری اپنی جیب کی بات ہے، یعنی ان کا جو معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا، تو بہرحال یہ روایت انہوں نے پیش کی اور وہ روایت ہی ثابت نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا یہ فہم ہے، یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے، جھوٹی اور من گڑت روایت ہے۔ عمر بن قیس اس کے اندر راوی ہے اور اس کے اوپر سخت قسم کی جرح ہے محدثین کی، منکر راوی ہے یہ۔ تو ایسے منکر اور جھوٹے راویوں کی روایتیں پیش کر کے یہ لوگ جو ہے عام پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف اکساتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیا کرتے تھے۔ حقیقت کے اندر صحابہ کرام جھوٹے نہیں بلکہ یہ لوگ خود جھوٹے ہیں جو صحابہ کرام کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور ان کا تو مذہبی جھوٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو آج صحابہ کرام کو جھوٹا کہتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اہل بیت کی بیان کردہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آج جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دم بھرنے والے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کی روایت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب بتاؤ اگر یہ جھوٹ تھا تو پھر یہ جھوٹ تو اہل بیت تک جائے گا، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جائے گا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی نشانہ کیوں ہے؟ پھر کھل کے کہو نا کہ حضرت عباس کے بیٹے فضل جو تھے وہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیا کرتے تھے۔ اور پھر مزید ایران کے اس ذاکر رافضی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہذیان بکتے ہوئے کیا کہا، ذرا پہلے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ابو ہریرہ جو رسول کی طرف مسند احمد سے دکھایا، جو نسبت دیتا، قسم اٹھا کر رسول کی نسبت جھوٹ بولتا تھا، اور جو رسول پہ جھوٹ بولے جہنمی ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات تمہارے معصوم ائمہ کو معلوم نہیں تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں اور وہ جہنمی ہیں تمہارے بقول؟ تو تمہارے ائمہ پھر ایسے بندے سے روایات کیوں لیتے تھے؟ یہ تو ابھی ہم آگے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نا کہ تمہارے کون کون سے ائمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایات آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اب لگاؤ ان پر بھی فتویٰ کہ جو جھوٹے بندے کی روایات، جہنمی بندے کی روایات آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے، ان کے متعلق بھی اب لگاؤ نا کھل کے جہنمی ہونے کا فتویٰ۔ ایک طرف تو کہتے ہو ہمارے ائمہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، تو وہی ائمہ جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات آگے بیان کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ائمہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا، تمہارے ائمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا سمجھا کرتے تھے، لیکن آج ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو جو ہے اپنے ائمہ کے فیصلے قبول نہیں ہیں، اپنے ائمہ کا موقف قبول نہیں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو یہ روایات آپ کے سامنے ہے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت آگے بیان کرتے ہیں، محمد باقر جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آگے بیان کرتے ہیں، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ روایات آگے جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹے تھے تو پھر تمہارے ائمہ جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آگے بیان کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ ناظرین پھر اسی طرح تمہید سے ایک روایت پیش کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کذب کے الفاظ بولے، اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ روایت تو بیان کر دی اور نیچے ہی اس کا معنی اور مفہوم بھی ابن عبد البر رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اب انہوں نے اوپر والی روایت تو لے لی اور یہ معنی مفہوم جو محدثین بیان کر رہے ہیں وہ ان کو قبول نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی فیور کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو حقیقت پر ہی محمول کیا جائے گا تو پھر وہ روایت جو صحیح مسلم سے ہم نے پیش کی کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرما رہے تھے، پھر ان الفاظ کو بھی حقیقت پر محمول سمجھو۔ پھر اسی طرح اس روایت کا ایک طریق جو ہے انہوں نے مسند احمد سے پیش کیا، اس میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہی بات پیش کی گئی تو انہوں نے فرمایا ما قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا۔ ناظرین جب تک ہم روایات کے مکمل طرق اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب ان کا تو کام ہی یہ ہے نا، ایک طریق پکڑ لیا جو ان کی اپنی فیور میں ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، جی صحابہ کرام جو تھے جھوٹی باتیں منسوب کیا کرتے تھے۔ اب اس روایت کی حقیقت کیا تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نحوست جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، عورت کے اندر ہے، یا اسی طرح سواری کے اندر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے الٹ جو ہے حدیث پیش کر رہی ہیں۔ اب یہ ایک اور روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔
یہ روایت ہے مسند ابو داود الطیالسی کے اندر. یہی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ روایت پیش کی گئی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا، لم یحفظ ابو ہریرہ لأنہ دخل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قاتل اللہ اليہود یقولون ان الشؤوم فی ثلاثۃ فی الدار والمرأة والفرس فسمع آخر الحدیث ولم یسمع اولہ. یہ اصل میں معنی اور مفہوم تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں ہے، کیونکہ جب وہ داخل ہوئے تھے اس وقت نبی علیہ السلام حدیث فرما رہے تھے کہ یہودی اس طرح کہا کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا جو ہے آخری حصہ سنا تھا، پہلا حصہ نہیں سنا تھا، تو جتنا حصہ انہوں نے سنا وہ انہوں نے بیان کر دیا، اور اس کی وضاحت جو تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دی. اور پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روایت بیان کیا کرتے تھے، لا عدوا ولا طیرۃ ولا سفرا. وہ فرمایا کرتے تھے کوئی نحوست نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی سفر نہیں ہے، کوئی حامہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی نحوست نہیں ہے. تو ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا حصہ حدیث کا سنا تھا اتنا انہوں نے بیان کر دیا. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مکمل حصہ یہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا حصہ سنا تھا، وہ انہوں نے بیان کر دیا، پہلا حصہ نہیں سنا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بولتے تھے. اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، یہ مسند ابو داود طیالسی والی کو، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جھوٹ کی تہمت نہیں لگا رہی ہیں، ان کو جھوٹا نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتی تھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی لگ گئی ہے. تو یہ فقہی اعتبار میں آپس میں اختلاف جو ہے صحابہ کرام کا ممکن ہے. میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ ان کے اپنے ائمہ کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. یہ جیسا کہ ان کے اپنے علماء جو ہیں محدثین جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے کے اندر 20 30 اس سے بھی زیادہ جو ہے اقوال ملتے ہیں. اور پھر اسی طرح شیخ طوسی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں تو بہت سی ان کے ائمہ کے آپس میں اختلاف کی مثالیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اپنے اصل بات کی طرف. ناظرین، پھر اسی طرح اس روایت کو بنیاد بنا کے یہ شیعہ رافضی ذاکر کہتا ہے کہ آپ کی ام المومنین کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین نہیں تھا. وہ آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ کو یقین نہیں تھا حضرت ابو ہریرہ پہ، اور قسم اٹھا کے کہتی ہیں کہ رسول نے ایسا فرمایا ہی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے. دیکھیں میرے رب کی کیسی شان ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن کی زبان سے ہی یہ نکال دیا کہ ماں عائشہ جو ہے ام المومنین ہے، مومنین کی ماں ہے، اور اپنی نفی بھی کر رہا ہے کہ آپ کی ام المومنین یعنی ہماری ام المومنین ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، منافقوں کی ماں نہیں ہے. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں مومنین کی مائیں ہیں. تو لہٰذا ام المومنین سیدہ عائشہ کو اگر کوئی اپنی ماں نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے، منافقین کی ماں نہیں ہے. تو بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا یہ پروپیگنڈا کہ وہ جھوٹی باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، یہ بذات خود ان کا اپنا جھوٹ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.